الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفضل صلوات الله وأتم تسليماته على سيد أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة. صدق الله العظيم. قائدین کرام، میرے بہت محترم بزرگوں اور انتہائی عزیز بھائیوں، حسن اتفاق ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے اسی جگہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور آج پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی آپ بزرگوں کی زیارت، آپ بھائیوں سے ملاقات اور آپ سب کی دعائیں سمیٹنے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن 1 سال گزر گیا۔ 1 سال آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو بس ایک لمحہ لگتا ہے، لیکن 1 سال کی اہمیت تب معلوم ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان سامنے آتے ہیں۔ آپ سب کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ سب میرے ساتھ وہ حدیث بیان کر سکتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن تملأان ما بین السماء والارض۔ 2 کلمات ایسے ہیں ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں، رب رحمان کو انتہائی پسندیدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو انتہائی وزنی 2 کلمات ہیں، اور ان کے اجر سے، ان کا اجر کتنا ہے؟ اتنا کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری مسافت جس سے بھر جائے تو وہ ان 2 کلمات کا اجر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ذرا بلند آواز سے اگر سب مل کر کہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو انتہائی عظیم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کسی نے سیکنڈ گنے کہ کتنے سیکنڈ لگے اس میں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اب ذرا اندازہ ہوا کہ 1 سال کتنا ہوتا ہے؟ چند سیکنڈز میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ مقام عطا کر سکتا ہے، یہ توفیق عطا فرما سکتا ہے کہ چند سیکنڈز میں، چند لمحوں میں وہ اپنے لیے اتنے اجر کا سامان کر لے کہ جس سے یہ زمین اور آسمان کی ساری مسافت بھر جائے، اور قیامت کے دن جا کے پھر وہاں پہ معلوم ہو کہ اس وزن کا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت جویریہ کو دیکھا، وہ گھنٹوں سے مصلی پہ بیٹھی اللہ کو راضی کرنے، منانے، اللہ کی بندگی میں مصروف تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو فجر سے پہلے میں جب آپ کو چھوڑ کے گیا تھا تب بھی آپ اسی طرح بیٹھی تھی؟ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہیں؟ میں نماز پڑھ کے، امور سلطنت انجام دے کے، کار نبوت کا ایک حصہ ادا کرتا رہا، واپس آیا ہوں تو تب بھی یہیں پہ مصلی پہ بیٹھی ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے اس دوران میں 4 کلمات 3 بار کہے ہیں،
اور ان کا اجر آپ کی ان گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ امت کو ایک تحفہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کے ذریعے سے عطا فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے اس دوران میں کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سال کتنا ہوتا ہے۔ ویسے اگر دیکھیں تو ساری عمر انسان گزار لیتا ہے، اور اب تو ویسے ہی انسانوں کی عمریں کم ہو گئیں، وگرنہ تو صدیوں پر محیط ایک نسل رہتی تھی۔ اور قرآن کریم نے بھی کئی منظر بیان کیے۔ مسافر جا رہا تھا، ایک بستی کے کھنڈر دیکھے تو ذہن میں خیال آیا کہ یہ کھنڈرات کو اللہ تعالیٰ، اور اس میں جو بندے خاک ہو گئے انہیں اللہ تعالیٰ کیسے زندگی عطا فرمائے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچنے والے کو 100 سال کے لیے موت طاری کر دی اس پر۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کہ کتنا عرصہ یہاں پہ سوئے رہے ہو؟ یومن او بعض یوم، بس ایک دن یا دن کا کچھ پہر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ تمام واقعہ بیان کرتے ہوئے سورہ کہف 300 سال سے زیادہ صدیوں تک وہ نوجوان وہاں پہ سوئے رہے، جب اٹھے کم لبثتم لبثنا یومن او بعض یوم، یہی ایک دن یا دن کا کچھ پہر۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو دن مہینے اور سالوں پہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں، بظاہر بہت مختصر وقت لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر اتنی ہیں کہ دل اس رب کریم سے جڑ جائے جو لمحوں کے اندر انسان مسجود ملائکہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور فرشتے اس انسان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توفیق دیتا ہے۔ آپ جیسے یہاں پہ آج جمع ہیں، چھٹی کا دن تھا، 1000 کام جمع ہوں گے، لیکن آپ سب گھر بار چھوڑ کے صبح سے یہاں پہ جو جمع ہیں، آپ کو نظم نے دعوت دی، آپ نے اپنا ایک اجتماع منعقد کرنا چاہا، اور مجھے یہ یقین ہے اور ہم سب مل کر اس نیت کی تجدید کرتے ہیں، یہاں پہ حاضری کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں۔ کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ وہ جو مقصد حیات ہے ہم اس کی ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سب کو بشارت ملتی ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں سے بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگا دیتا ہے کہ ایسی مجلسوں کی تلاش کریں، جہاں پہ ایسی کوئی مجلس مل جائے اس کا احاطہ کر لیں، اپنے پروں کا سایہ کر لیں، اس کے احاطے اس کے ارد گرد بیٹھ کے اللہ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ اور پھر فرشتے جب اس مجلس کی خبر لے کے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب ذوالجلال کے پاس پہنچتے ہیں تو رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ میں تو اپنی مجلس میں ان اپنے بندوں پر فخر کرتا ہوں۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے پاس جو مجلس ہے ان میں ان بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ بظاہر لمحے گزرتے چلے جاتے ہیں، نیا سال شروع ہو گیا۔ وہ ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی، بندے کے انسان کے دل کی دھڑکن اسے پکار پکار کے کہتی ہے کہ دیکھو زندگی تو یہی لمحات سے عبارت ہے، یہی جو منٹ اور سیکنڈ اور دل کی دھڑکن یہی تو زندگی ہے۔ تو الحمدللہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مزید عمل کی مہلت بخشی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، کون؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، جسے اللہ نے لمبی عمر بھی عطا کی اور نیک عمل کی توفیق بھی عطا کی۔ یہی جو زندگی کی حقیقت بتاتے ہوئے شاعر نے کہا کہ الناس صنفان موتا فی حیاتہم والآخرون ببطن الارض احیاء، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں،
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ زمین کے اوپر چلتے ہوئے بھی وہ مردہ لاشیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زمین کے پیٹ میں بھی، قبر میں بھی اتار دیے جائیں تو وہاں پہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے ذریعے سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ قبر میں تنہا نہیں ہوتا، اس کی تلاوت ایک اچھے دوست کی صورت میں اس کے ساتھ قبر میں ہوتی ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ یہ اسلامی تحریک کا سایہ جو الحمدللہ پوری دنیا میں ہے، وہ جو آغاز اسی بر صغیر سے اور عالم عرب سے ہوا، وہ جو اللہ نے اپنے دو مخلص بندوں کو یہ توفیق بخشی، ایک طرف 6 تاسیسی ارکان تھے اور ایک طرف 75 تاسیسی ارکان تھے، دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن دونوں جس ایک تحریک کو، جس ایک نظریے کو، جس ایک نظام کو، جس ایک تربیتی عمل کو لے کے اٹھے، الحمدللہ آج دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ اکبر کی صدا نہ بلند ہوتی ہو اور جہاں پہ اسلامی تحریک کے یہ کارکنان نہ موجود ہوں۔ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ لیکن ویسے تو کوشش ہے کہ ہم صرف کچھ تبادلہ خیال کر سکیں، لیکن جب نعرے کا وقت آئے تو وہ پھر کراچی کے نعرے کی طرح ہونا چاہیے۔ جی، کراچی کے نعروں کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ ہم نے سید مودودی کے زمانوں کے نعروں کی ٹیپ ریکارڈنگ سنی ہوئی ہے۔ کراچی کے لوگ جس کراچی میں اہل کراچی کو اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کے سامنے نہیں، آپ کی عدم موجودگی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کراچی کو ایک خصوصی جوش و جذب اور ایک عشق بلاخیز اور ایک ایمان کی ایسی کیفیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا انشاءاللہ اسی جذبے کی صورت میں اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ملک پاک کی قسمت تبدیل فرمائے گا۔ اور یہ ایک منٹ رکیے ذرا، ایک منٹ یہ دیکھیے نا، آپ کے پہلے نعرے میں ایک منٹ چاہتا ہوں، آپ کے پہلے نعرے میں اور اس نعرے میں خود آپ کو ایک فرق محسوس ہوا؟ وہی نعرے لگوانے والے ہیں، وہی نعرہ تکبیر ہے، وہی آپ جواب دینے والے ہیں، لیکن کم از کم اتنا فرق ہے۔ اور یہ فرق جو ہے زمین آسمان کا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑی سی ایک مزید نیت کر لیں گے۔ اب آپ نعرہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو زندگی کی مہلت گزرتی چلی جا رہی ہے، 1 سال کے دوران میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے انقلابات نہیں آ گئے دنیا میں۔ یہ 1 سال کے اندر آپ صدر ٹرمپ ہی کو دیکھیں، خود امریکہ میں ان کے اپنے شہری وہ اس پر ماتم کر رہے ہیں۔ 1 سال میں اس نے خود اپنے ملک کا جو حشر کر دیا ہے، 1 سال میں اس کی زبان سے جو زہر اگلا گیا ہے مسلمانوں اور اہل اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو اس کی دھمکیاں ہیں، اس کی تو باز گشت یہاں پہ ہے۔ لیکن شاید آپ نے وہ تقریر بھی سنی ہوگی، بلکہ تقریر نہیں، کئی تقاریر۔ ٹرمپ نے اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل مائیکل فلن، تقریباً 33 سال تک امریکی فوج میں وہ ملازمت کرتا رہا۔ اس نے ایک نہیں، اپنی کئی تقاریر میں، بلکہ خیال آ رہا ہے کہ میں آپ کو اس کی زبان میں اگر یہ جملہ سنا سکوں، چند سیکنڈ پر مشتمل یہ ایک کلپ ہے، یہ آپ سنیے ذرا اس کی زبان میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ This is Islamism, and it is a vicious cancer inside the body of
1.7 billion people on this planet, and it has to be excised. So, and we should not, again, we should not fear this idea. We should define it clearly, and we should go after it. صدر امریکی صدر کا مشیر، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، جسے بالآخر اور وجوہات کی بنا پہ کچھ عرصہ پہلے مستعفی ہونا پڑا، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے فاشزم اور فلاں ازم کو شکست دی ہے، اب اس کے بعد ہمیں جس خطرے کا سامنا ہے اس کا نام ہے اسلامزم. اور اسلامزم ایک مہلک کینسر کا نام ہے جو اس دنیا میں 1.7 ارب انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور ہمیں اس کینسر کو کھرچ کے ختم کرنا ہے. ہمیں یہ بات کہتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہمیں بالکل واضح طور پہ اپنا یہ ہدف دنیا کے سامنے بتانا چاہیے. یہ کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، یہ ایک ذمہ دار کا کوئی غفلت میں کہا گیا جملہ بھی نہیں ہے. یہ اس طرح کی درجنوں تقاریر اور ان کے لیکچرز موجود ہیں. ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں پچھلے 10 سال سے اسلام کے خلاف عالم جنگ میں ہوں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، وہ کسی مہاجر سندھی پنجابی پختون کی بات نہیں کر رہا، وہ کسی عرب یا عجم یا شیعہ یا سنی یا پاکستانی اور غیر پاکستانی کی بات نہیں کر رہا. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر کرتے ہوئے 1.7 ارب انسان. یمکرون و یمکر اللہ. یثرب میں ابھی منی سی چھوٹی سی اسلامی ریاست تھی، ابھی آغاز تھا. دوسرے ہی سال حملہ آور ہو گئے، غزوہ بدر، اگلے سال غزوہ احد، پھر مختلف حمراء الاسد، ذات الرقاع، دومت الجندل، مختلف معرکے، غزوہ احزاب. اس وقت کی جتنی طاقتیں ہو سکتی تھیں، مشرکین مکہ بھی، مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے منافقین بھی، مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے یہود بنی قریظہ بھی، وہ بنو غطفان اور بڑے بڑے قبائل جو کسی نہ کسی لالچ کا شکار ہو سکتے، سب حملہ آور ہو گئے کہ ایک ہی بار وہی جملہ یہ جو فلن کہہ رہا ہے، وہی بات انہوں نے کہی کہ بس اب اس کا خاتمہ کر دینا. رب ذوالجلال نے بھی اس پورے معرکے کی تفصیل سورہ احزاب میں رکھ دی، ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. وہ پورا ایک منظر سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ اس ریاست کے مقابلے میں اس دور کی سارے نیٹو فورسز پر آندھی چلا کر اور اپنے ان فرشتوں اور ان لشکروں کے ذریعے جنودًا لم تروہا، ایسے اپنے لشکروں کے جو تمہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، ان کے ذریعے سے ان کا منہ موڑ دیا اور معجزہ دکھایا. درمیان میں صرف ایک خندق اور خلیج، یہ جو کھائی حائل تھی، دوسری طرف یہ ساری فورسز تھیں، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے. قرآن کریم کہتا ہے کہ نہ دکھائی دینے والے لشکروں اور تیز آندھی کے ذریعے سے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی سواریاں بدک گئیں، ان کی چولہے اور برتن اڑ گئے. وہ بالکل بالآخر قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف راسخ کر دیا، خوف بٹھا دیا. وہ تم اس وقت اس چھوٹی سی ریاست کا یہ انجام نہیں کر سکے جس کا تم اس وقت اظہار کر رہے ہو، تو آج تو تم خود کہہ رہے ہو کہ 1.7 ارب انسان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو یہ قوت عطا کی ہے. ایک مخلص مؤمن وہ ایک پیغام لے کر اٹھتا ہے، چند سال کے بعد انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، ادھر مسلسل انہیں جیلوں کی نظر کیا جاتا ہے، سزائے موت سنائی جاتی ہے، اور ادھر ہزاروں ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن اور اس وقت سے لے کے 1949 میں ابھی شاہ فاروق کا زمانہ تھا، پھر جنرل نجیب آیا، پھر کرنل ناصر آیا، پھر انور سادات آیا، پھر حسنی مبارک آیا، سارے ایک کے بعد دوسرے ڈکٹیٹر. اور اس پوری ظلم کی رات کے بعد یہ بھی اتفاق ہے، آج 21 جنوری 2018 ہے، 25 جنوری 2011، یعنی آج سے 7 سال اور
تقریباً 4 دن کے بعد 7 سال پورے ہو جائیں گے۔ اللہ نے دنیا کو ایک معجزہ دکھایا کہ وہ جو 1949 سے یہاں پہ شہید کیے جا رہے تھے، جیلوں میں ٹھونسے جا رہے تھے، ان پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ اخوان اور اسلامی تحریک کا خاتمہ کر دیا گیا، وہ ڈکٹیٹرشپ میں ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے ہی اس کا منحوس سایہ مصر سے اٹھا تو پوری دنیا نے اسے دیکھ لیا اور تسلیم کر لیا کہ مصر میں اور پورے عالم عرب میں اگر کوئی سب سے بڑی اسلامی قوت ہے تو وہ وہاں کی اسلامی تحریک ہے اور الاخوان المسلمون ہے۔ ایک بار پھر ابتلا کا دور شروع ہو گیا۔ 2013 ہی سے سازشوں کا سارا بازار گرم ہو گیا، پھر جنرل سیسی جیسا قاتل آ گیا، ایک ایسی خونی شخصیت ایک دن میں جس نے 4000 کے قریب بے گناہوں کا خون اپنے سر لے لیا، اور اس وقت بھی پرسوں جو وہاں سے اعداد و شمار موصول ہوئے 60,000 بے گناہ انسان اس وقت مصر کی جیلوں میں ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھے لا کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، 4 منٹ کی پوری سماعت کے بعد سزائے موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک کے بعد دوسرا ستم۔ ادھر شام میں کچھ تو خون ہے، پورا ملک کھنڈر بنا دیا گیا۔ وہ بشار الاسد اور اس کا باپ حافظ الاسد، وہ وہاں پہ جس طرح انہوں نے شہروں کے شہر صرف اخوان سے تعلق کی بنا پہ خاک میں ملا دیے۔ پھر باقی آپ پورے عالم اسلام میں دیکھ لیجئے، بالخصوص عالم عرب میں دیکھ لیجئے۔ 2003 تک عراق کا جو نقشہ اس دنیا کے نقشے میں تھا اب اس وقت وہ موجود نہیں ہے۔ ایک ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے عملاً۔ یمن کو 4 ٹکڑیوں میں، لیبیا کو 5 ٹکڑیوں میں، اور اسی طرح کا ڈیزائن اور منصوبہ وہ تمام اسلامی ممالک کے لیے انہوں نے تیار کیا ہے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ایک طرف ان کی یہ تمام، میں سوچتا ہوں آپ بھی ذرا میرے ساتھ مل کر سوچئے کہ یہ جو فلن یہ کہہ رہا ہے کہ 1.7 ارب انسانوں کے دل سے اس کینسر کو ختم کرنا ہے، اس کے الفاظ میں کیسے؟ یعنی کہ عراق میں اور افغانستان میں جو ان کا انجام ہوا وہ بھی ساری دنیا کو معلوم ہے۔ کیسے؟ پھر وہ کیسے یہ سوچتا اور وہ یہ کہتا، اور وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ان کی پوری اسٹریٹجی میں، ان کی پوری حکمت عملی میں 3 چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا جائے۔ CIA کا ایک اور اعلیٰ رہنما اور ذمہ دار، اتفاق سے اس کا نام بھی مائیکل شویہر، اس نے بالکل بیان دیتے ہوئے اور اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ یہ داعش اب فلاں ملک میں کب داخل ہوگی، ہم نے تو اس کے لیے تیاری کی تھی، اور وہ فلاں اور فلاں ملک میں شیعہ اور سنی کی یہ جنگ، یہ لڑائی جو ہے یہ کہاں تک پہنچے گی، وہ پوری تفصیل سے۔ یہی منظر جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ اس نے اس وقت بتایا کہ یہ ہونا ہے اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک ہنستے بستے ملک کو، ایک روشنیوں کے شہر کو وہ ایک دوسرے کے خون میں نہلا دیا جائے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے، بالخصوص آپ شام میں اور عراق میں دیکھیں، جن مقامات کو خاص طور پہ اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے ان میں مساجد شامل ہیں، دینی ادارے شامل ہیں، تعلیمی ادارے شامل ہیں، اور اسلامی تحریک کے علماء کرام شامل ہیں، اخوان کے ذمہ داران شامل ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور دوسرا پھر یہ کہ اسلام کا ایک ایسا ماڈل پیش کیا جائے، کہا کہ نہیں یہ جو اسلامی تحریکیں بات لے کے اٹھی ہیں یہ دین نہیں ہے۔ یہ اسی کے یہ فلن کے ایک اور انٹرویو میں یہ کہتا ہے، بات تو وہ اسلام کی کرتا ہے، مکمل نظام اسلام اور دین اسلام اور امت مسلمہ کے بارے میں، کہتا ہے یہ دین ہے ہی نہیں، یہ سارا جو ہے یہ دین کے لبادے میں ان کا بنیادی طور پہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے۔ اور مختلف امریکن تھنک ٹینکس نے یہ کہا ہے
کہ یہ جو بات اسلامی تحریکوں نے پیش کی ہے، اخوان نے اور جماعت اسلامی نے، حسن البنا اور ابو العلا مودودی نے، اسے انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل اسلام ہے، یہ سیاسی اسلام ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کے کانوں سے کبھی یہ جملہ ٹکراتا ہی ہوگا نا، جو ان دشمنوں کا ان لوگوں کی زبان میں ڈالا ہوا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا ہدف اسلام نہیں ہے، ان کا ہدف اسلام آباد ہے، اسلام نہیں چاہیے انہیں، اسلام آباد چاہیے۔ یہی بات وہ امریکن ذمہ دار چھپاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ دین ہے ہی نہیں، یہ تو سیاسی چاہتے ہیں، اور اس سیاسی اسلام کو پھر بدنام کرنے کے لیے اور دین اسلام کو بدنام، اپنی مرضی کا ایک، ہم سب کے دل مسلسل خون کے آنسو رو رہے ہیں نا، جو وہ زینب کی آہیں کانوں تک پہنچتی ہیں، اور ایک زینب نہیں، وہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ روزانہ پاکستان میں کئی زینبیں، اور ادھر مردان میں ایک اور بچی، اور پھر معصوم بچے پورے ملک میں، ادھر یہ تمام سفاکیت اور حیوانیت لوگوں پر طاری کی جا رہی ہے، اور پھر اس کا علاج بھی انہی کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں انڈیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں، ان لوگوں کو یہ فلاں اور فلاں ایجوکیشن دینا چاہیے۔ اس کا ایک نمونہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جنرل سیسی کے مصر میں دکھائی دے گا، جہاں پہ وہ اخوان کا خاتمہ کرنے کا ایک پاگلوں کا خواب دیکھتا ہے۔ وہاں کے تعلیمی نصاب میں حال ہی میں ایک کتاب ابتدائی بچوں کی کلاس میں، یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ فلاں ایجوکیشن دینا چاہیے انہیں، ہماری تو زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم ان تمام مسائل پہ بات کرتا ہے، لیکن اس کا جو انداز ہے، قرآن کریم جس پاکیزگی سے ان تمام مراحل کو بیان کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل کھلم کھلا بچوں کو اس کی تعلیم دینا چاہیے۔ جو نصاب تعلیم مصر میں اس کا ایک صفحہ متعارف ہوا، خاندان کی تصویر دی گئی کہ خاندان کن افراد سے بنتا ہے، بچوں کو بتایا گیا، یہ میاں ہیں، یہ امی ہیں، ابو ہیں، اور ان کے یہ بچے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں امی اکیلی ہوں، ابو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو یہ امی ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں ابو دنیا میں نہ رہے ہوں یا چھوڑ کے چلے گئے ہوں، اور امی ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں۔ ایک چوتھا بھی نہیں، دو اور خاندان کے نمونے اسی طرح تصویر میں پیش کیے گئے۔ یہ ایک گھرانہ ہے جس میں یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، اور انہوں نے ان بچوں کو اڈاپٹ کر رکھا ہے، اور یہ میاں اور بیوی یہ دونوں مرد ہیں، اور یہ میاں اور بیوی یہ دونوں عورتیں ہیں۔ یعنی کہ یہ کیسا حیوانیت کا معاشرہ، یہ آپ کیسی ایک درندگی، اور یہ کیسا انسانیت سے عاری نظام، آپ بچوں کی تعلیم سے، آپ کو ٹھیک ہے اخوان سے دشمنی ہوگی، آپ کو اسلامی تحریک سے، ان کے کسی نام سے، ان کی کسی کتاب سے، ان کے کسی بزرگ سے دشمنی ہوگی، اپنے بچوں سے تو دشمنی نہ کرو۔ اپنے بچوں کو تم ابھی سے یہ اگر بتانا چاہتے ہو کہ نہیں، باقاعدہ قانون سازی دنیا میں ہو چکی ہے، پارلیمنٹ اپنے کانسٹیٹیوشنز میں، اپنے دستور میں ترمیم اور امینڈمنٹ کر چکی ہے کہ نہیں، انہیں پورا حق حاصل ہے کہ یہ دو، اعوذ باللہ۔ لیکن میرے بزرگوں، ایک طرف ان لوگوں کی یہ تمام عیاریاں ہیں، اور اسی ضمن میں پھر ان کا اصل جو ہدف ہے کہ تمام لوگوں تک بارود کی جنگ کا دائرہ ہم نہیں کھینچ سکتے۔ ٹھیک ہے، کہیں پہ عراق ہو جائے گا، فلسطین میں، شام میں، ہم اسی طرح کی خانہ جنگی یمن میں، مختلف علاقوں میں اس کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، لیکن یہ سارے عالم اسلام اور ساری امت مسلمہ تک نہیں ہو سکتی۔ فوج کشی بھی ہر ملک پر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ایک وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈز، یہ دلوں اور دماغوں کی ایک جنگ ان کے خلاف چھیڑنا ہوگی۔ یہ دل اور دماغ کی جنگ میں لوگوں سے ان کا دین، لوگوں سے ان کا اخلاق، ان کا کردار، لوگوں سے ان کی انسانیت اور لوگوں سے ان کا آخرت کا تصور چھیننا ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ بٹھا دینا ہوگا کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یہ
یہ پورا کلچر جس طرح ہمارے ہاں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور پھر اپنے ان تمام دلالوں کے ذریعے سے اس پورے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کسی کو اس پہ حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ معصوم کلیوں کو کیوں مسئلہ جا رہا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، وقت بار بار متوجہ کر رہا ہے، وگرنہ اہل کراچی سے جب بھی ملتا ہے تو لگتا ہے کہ بس جگر کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ تمام گفتگو جو بعض اوقات تنہائی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، اور کبھی یہ بھی کوشش کرتا ہوں، یہ بھی دیکھیں اللہ پتہ نہیں زبان پہ کیوں لا رہا ہے، لیکن اس میں ایک طلب ہے۔ میں بنیادی طور پہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی عدم موجودگی میں بھی الحمدللہ رب ذوالجلال کی توفیق سے الحمدللہ آپ کا یہ بھائی آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتا ہے، اور اسی میں میں نے عرض کیا کہ ایک طلب بھی ہے، امید ہے اور درخواست ہے کہ آپ بھی نہ صرف اپنے اس بھائی کو، اپنے سارے بھائیوں کو جہاں جہاں ممکن ہو تو نام لے کے، جہاں جہاں نام لینا ممکن نہ ہو تو علاقوں کا تعین کرتے ہوئے، تحریکوں کا، ان پر جہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ اگر اراکان کے ہمارے لاکھوں بے گناہ صرف اس جرم میں اس زندگی کا حق ان سے چھینا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کوئی اور ان کا نہ وہاں پہ کوئی تحریک ہے، نہ وہاں پہ تحریک سے مراد اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلام کی اور جماعت کی، تحریک کی وہ دعوت تو موجود ہے، لیکن وہ کسی اپوزیشن یا کوئی حکومت یا اس طرح کے کوئی کام نہیں، اپنے علاقے میں وہ اپنے جینے کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اشروں سے انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور اب پھر لاکھوں کی تعداد میں زبردستی ادھر بنگلہ دیش تیار نہیں تھا اپنا دروازہ کھولنے کے لیے۔ حسینہ ماجد نے کہا کہ نہیں، وہ ان کی حکومت ہے، میانمار کی، برما کی جو حکومت ہے، وہ یہ ان کے شہری ہیں، بس یہ ان کے ذمے ہے، جو بھی سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہے تو یہ ان کے شہری ہیں۔ ادھر سے کئی لوگ جو جان بچاتے ہوئے آنے میں کامیاب ہو رہے تھے، انہیں بھی یہاں سے حسینہ کی اس فوجیوں نے فائرنگ کر کے انہیں واپس لوٹا دیا یا شہید کر دیا، لیکن بالآخر وہ ظلم کا وہ ایک ریلا ایسا تھا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں اب مہاجرین اور بے نوا اراکان کے ہمارے بھائی، تو میں جو بھی ان کی مدد کر سکتا ہوں، جو بھی میں ان کے لیے کوئی سہولت فراہم کرنے کا، الحمدللہ الخدمت کے بھائی ہمارے ساتھی وہاں پہ ایک مکمل ایک سیٹ اپ بنا چکے ہیں، اور یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ساری جو اس علاقے کی اسلامی تحریکوں نے مل کر، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور ملائیشیا، انڈونیشیا اور ترکی، ان تمام لوگوں نے مل کر ایک ایسا منظم اور ایک ایسا مربوط نظام وہاں پہ قائم کیا ہے تاکہ کسی رکاوٹ کے بغیر، یہ جو بالکل زندگی اور موت کی وہ ان کی ڈوری ٹوٹ رہی ہے، تو انہیں ان کی جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ الحمدللہ آپ کی وہ جو بھی ان کے ساتھ معاونت ہے، الحمدللہ اس کا پہنچنے کا وہاں پر انتظام ہے، لیکن ادھر ساتھ ہی بنگلہ دیش میں وہ بھی آپ کی دعاؤں کے، ہماری دعاؤں کے اسی طرح مستحق ہیں۔ پاکستان کو ایک رکھنے کے جرم میں جو اب تک پھانسیوں کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ مصر میں، 7 پڑوسی ممالک میں، اور پھر فلسطین میں۔ فلسطین یہ جیسے آپ آج یہ اس گلی میں، اس بازار میں، اس سڑک پہ دور تک بیٹھے ہیں، غزہ اسی طرح کی ایک لمبی پٹی ہے، یعنی لمبائی میں 41 کلومیٹر اور چوڑائی میں کہیں سے 5 اور زیادہ سے زیادہ 15 کلومیٹر تک چوڑی۔ اس پٹی میں 9 لاکھ انسان رہتے ہیں۔ پچھلے یعنی کہ 2006 کے بعد سے لے کے وہ ان کا مکمل ہر طرف سے محاصرہ ہے۔ یہ جس طرح یہ قناتیں لگی ہیں، 3 اطراف سے صہیونی فوجیں اور چوتھی طرف سے پہلے حسنی مبارک اور اب جنرل سیسی، انہوں نے راستہ بند کر رکھا ہے۔ اور ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، بالخصوص اس جمعے کی، جب سے ٹرمپ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا ہے، غزہ کے گرد ایک
40 کلومیٹر لمبی دیوار کنکریٹ کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور یہ کنکریٹ کی دیوار صرف زمین کے اوپر نہیں ہے، یہ جتنی زمین کے اوپر ہوگی اتنی ہی زمین کے اندر تقریباً 90 فٹ گہری زمین کے اندر ایک کنکریٹ 40 فٹ لمبی دیوار. کیوں؟ کہ وہ جنہیں ہم نے 12 سال سے ان کا دم گھونٹ کے ہم نے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود عجیب لوگ ہیں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ مسلسل اپنی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی قوت میں، ہر طرح کی قوت میں. آپ اس کا جو بھی تصور ذہن میں لا سکتے ہیں، اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ ہر طرح کی قوت میں الحمدللہ اضافہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر دیکھنا چاہیں تو ان کی قوت کا اصل مرکز وہ حبل اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رسی ہے، اور اللہ سے مضبوط تعلق کی پھر کئی کڑیاں ہیں. ایک مثال اس میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سے وابستہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کے ہاں خصوصی کیمپ تیار کیے جاتے ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن بچوں کو قرآن کریم حفظ کروایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان حفظ کرنے والوں کے والدین کو ایک وقار کا تاج پہنائے گا، سورج کی روشنی جس کے سامنے ماند پڑ جائے گی. تو اس کیمپ کا جو غزہ میں صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں لگایا جاتا ہے، اس کا نام ہے مخیمات تاج الوقار، تاج الوقار کیمپ. اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں نے اگر آپ کے ہاں حاضری سے پہلے دوبارہ اس کی تصدیق نہ کر لی ہوتی کہ یہ کیمپ ابھی تک جاری ہیں تو میں شاید یہ بیان نہ کرتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیمپ مسلسل جاری ہیں. ہر گرمیوں کی چھٹیوں کے 3 مہینوں میں غزہ کے مختلف شہروں اور بستیوں میں یہ کیمپ لگایا جاتا ہے، اور 3 مہینے کے اندر اندر اس کیمپ میں داخلہ لینے والا بچہ اور بوڑھا وہ مکمل قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھاتا ہے. تقریباً 35,000 طلبہ اور طالبات صرف گرمیوں کی ان چھٹیوں میں قرآن کریم حفظ کرتے ہیں. میں آج جو رپورٹ دیکھ رہا تھا اس تاج الوقار کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بھی اس میں نشانیاں دکھا رہا ہے کہ اس سال کا جو کیمپ تھا تو اس میں ایک کیمپ کے اندر 5 بہنیں تھیں، 5 سگی بہنیں وہ اس کیمپ میں داخل ہوئیں، اور 3 مہینے کے بعد 5 حافظات قرآن بن کر نکلیں. اسی سال کی چھٹیوں میں 2 بچیاں ایسی تھیں کہ انہوں نے 3 ماہ کے درمیان قرآن حفظ کرنا تھا. اسی دوران میں ان کے والد انتقال کر گئے، اس کے باوجود بھی ان کے قرآن کی منزل کم نہیں ہوئی، انہوں نے بھی اسی مدت میں قرآن مکمل کیا. اور جہاں پہ یہ بچے شامل تھے وہاں پہ 63 سال کی اماں جی بھی شامل تھیں کہ جنہوں نے 3 ماہ کے اندر قرآن کریم حفظ کیا. اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، اخوان کا، حماس کا، تحریک اسلامی کا کوئی کارکن آپ کو ان تمام تحریکوں میں دکھائی نہیں دے گا. امام حسن البنا کے الفاظ میں، میرے نوجوانوں، ان کے الفاظ ہیں، میرے نوجوانوں، آپ کی زندگی کا کوئی ایک دن ایسا طلوع نہیں ہونا چاہیے جس دن آپ نے اپنے اللہ کی کتاب کے ساتھ ملاقات نہ کی ہو. الحمدللہ ان کا یہ معمول ہے. اچھا، ویسے ہمیں تو یہ بڑا اچھا لگا، 3 مہینے میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ کی آواز بھی یہاں پہ آئی، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ قرآن کریم کی روزانہ ملاقات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. مجھے یہ یقین ہے، مجھے یہ صرف حسن ظن نہیں، یقین کی حد تک یہ گمان ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے بھی ہمارے بہت سارے بھائی اور ہمارے بزرگ یقیناً روزانہ اللہ کی کتاب سے ملاقات کرتے ہوں گے. لیکن کیا ہم آج سے ایک نئی روح کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ ملاقات اور اپنا تعلق بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ہم بھی اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی طرح روزانہ تیری ایک آیت بھی میں اگر پڑھ سکوں تو میں روزانہ ضرور تیری کتاب سے ملاقات کیا کروں گا. ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے.
ہوتا تو پہلے بھی ہوگا، لیکن انشاءاللہ نے تسلی نہیں دی. جی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا ایک ان کا اور معمول ہے، وہ چونکہ اپنے نبی کی سنت کو، اپنے نبی کے ایک ایک فرمان کو اپنائے ہوئے ہیں. وقت بھی ختم ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا. اخوان کے تمام کارکنان جو جیلوں میں ہیں یا اللہ نے انہیں کسی اور آزمائش کا، غزہ کی جیسی یا فلسطین میں یا بیت المقدس، ان کے ابتدائی ذمہ داران، پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر کسی وقت آپ کو یہ دکھائی دے کہ مسلمان ملکوں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں فجر کی نماز کے وقت اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں جتنے لوگ ان کے جمعے کی نماز میں آتے ہیں، تو اس وقت پھر تمہیں اپنی اس ریاست کے مستقبل کے بارے میں فکر مندی ہونا چاہیے. خطرے کی گھنٹیاں بج جانا چاہیے کہ تمہاری ریاست کو اور اس کے مستقبل کو خطرہ ہے. اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ پہلے بھی مسلسل کئی سال سے ان کا یہ معمول تھا، لیکن جب سے ٹرمپ نے یہ بیت المقدس کے بارے میں یہ منحوس اعلان کیا ہے، اس کے بعد سے اب فلسطین میں ایک باقاعدہ تحریک کے ذریعے الفجر کالجمعہ، جمعے کی نماز کی طرح ہم نے فجر ادا کرنا ہے. آپ ان کی فجر کی نماز میں جائیں، آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں غلطی سے میں فجر کی نماز پڑھنے آ گئے ہوں. یہ تو جمعے کا کوئی اجتماع ہے. اور یہ صرف ایک علامت نہیں، ان کا جو معمول ہے، جس طرح وہ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، ان تمام لوگوں میں ایک سے ایک بڑھ کر قربانی دینے والا. آپ نے دیکھا کہ اسی اعلان کے بعد ایک فلسطینی نوجوان شہید ہوا، ابراہیم ابو ثریہ. اس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. کیا وہ ابراہیم ابو ثریہ کیا تھے؟ ابراہیم ابو ثریہ وہ غزہ کا ایک معذور نوجوان تھا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. 2008 کی جنگ میں یہاں سے اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو اس نے اپنے اوپر اس معذوری کو طاری کیا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو بھکاری بننے دیا، نہ انہوں نے اپنی تحریک کے کسی کام سے اپنے آپ کو پیچھے رہنے دیا. ٹرمپ نے جب اعلان کیا بیت المقدس کے بارے میں، تو سب سے آگے جا کے وہ غزہ کے کنارے پہ یہ جو ادھر جنگلہ لگا ہوا ہے، پرلی طرف یہودیوں کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں، وہاں پہ جا کے یہ ابراہیم ابو ثریہ اپنی ویل چیئر کے ذریعے سے اور پھر گھسٹتے ہوئے وہاں پہ گیا. وہاں پہ جا کے اس نے اپنا فلسطینی پرچم بلند کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اکبر دو نا، یہ سرزمین، یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارے نبی کا قبلہ اول ہے، اسے ہم نے آزاد کروانا ہے. یہ ابراہیم ابو ثریہ جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، ادھر اس نے یہ اپنی آواز بلند کی. سامنے کھڑے ہوئے صفاق صہیونی فوجیوں نے تاک کے سر میں گولی اتاری اور وہ شہید ہو گئے. کوئی ان کی اس وفات پہ ان کے اہل خانہ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو آنسو نہ بہا رہا ہو اور جو مسکرا نہ رہا ہو. آنسو ابراہیم کے فراق پہ اور مسکراہٹ ابراہیم کی تمنا پوری ہو گئی کہ وہ کہتا تھا کہ یہ میری دونوں ٹانگوں کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی تھی کہ پہلے جنت میں چلی گئی، یہ میں نے بھی ان کے ساتھ جنت میں پہنچنا ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اور اس طرح کے بہت ساری مثالیں ہیں. ہم غزہ جانے کا اتفاق ہوا، صحافیوں کی فہرست میں اور ان کی لائن میں ایک بڑی تعداد اسی طرح کے معذور، کوئی کیمرہ مین ہے، کوئی رپورٹ کر رہا ہے، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کا ایک بازو نہیں ہے. لیکن ان تمام جنگ کے چرکے سہنے والوں میں سے کوئی ایک آپ کو اس پورے غزہ میں بھیک مانگتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. سارے حصار کے باوجود کوئی ایک بھوک سے مرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. ٹھیک ہے علاج نہیں پہنچا ہے، علاج نہیں ہے، دوا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سارے وسائل کم ہیں، تعمیراتی کوئی سامان نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان کی دولت سے نوازا، یہ جو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، ان تمام ہمارے بھائیوں نے
قرآن کریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنایا ہوا ہے بہت مضبوطی سے، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اور میں پھر ایک بار کہتا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے ہمارے بھائی اور بزرگ اس کا اہتمام کرتے ہوں گے کہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ ایک خصوصی نور رکھ دیا جائے گا جو اگلے ہفتے تک اس کا ساتھ دے گا۔ غزہ کے، فلسطین کے، مصر کے جیلوں میں، بنگلہ دیش میں، شام کے ان مہاجر کیمپوں میں آپ کو ہر طرف ہر جمعے کے روز لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے بھائی اور بہنیں ایسے دکھائی دیں گی کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کیا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت ایک مکمل یاد دہانی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت ایک ایمان اور ایک یقین اور ایک امید کا پیغام ہے۔ تمام واقعات کو چھوڑ کے آپ اصحاب کہف کو دیکھیں، ساری دنیا دشمن ہو گئی، صرف یہ چند نوجوان جو انگلیوں کی تعداد پہ گنے جاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ اب دنیا بالکل جان لینے پہ آ گئی ہے، ایمان سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور رب کے ساتھ رب سے دعا کرتے ہیں۔ رب کے حضور ایک مختصر سا جملہ کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پروردگار اب تو اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، پروردگار ہمیں جو مرحلہ درپیش ہے اس میں ہماری رہنمائی فرما۔ دو جملے ہیں نا، چند الفاظ ہیں، کیا ہوا؟ چند الفاظ ان چند نوجوانوں کی زبان سے ادا ہوئے، رب ذوالجلال نے اپنی کائنات کا پورا نظام تبدیل کر دیا۔ نسلیں آتی رہیں گی، نسلیں جاتی رہیں گی، ان نوجوانوں کو موت نہیں چھوئے گی۔ غار کے اندر بھی سورج کو پابند کر دیا کہ سورج نے وہاں غار کے اندر اپنی روشنی اور توانائی پہنچانا ہے۔ غار کے اندر کوئی دشمن نہ آ جائے، ان کی حفاظت کے لیے باہر پہرے داری کا انتظام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کا پورا واقعہ، یہ سورہ کہف اس یقین سے سرشار کرتی ہے ہر تلاوت کرنے والے کو کہ حالات جتنے بھی تمہیں بظاہر تاریک دکھائی دیں، جس طرح ایک کے بعد دوسرے مسلمان ملک کو خون اور آگ میں نہلایا جا رہا ہے، تمہیں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر تمہیں لاکھ یہ دنیا کہے کہ نہیں جماعت اسلامی، اور دیکھیں کراچی جیسے ماحول میں تو بالکل ہی ہمارے لیے تو کوئی امکان نہیں ہے، وہاں پہ تو دیکھو وہ سروے فلاں ہوا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، اب یہاں پہ تو اتنا مشکل حالات ہے، اصل میں تو انتخابات ہوتے نہیں ہیں، اصل میں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اچھا اصل میں تو یہ پیسے کا کھیل ہے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ یقین ایک طرف ہو، دنیا کی تمام تر طاقتیں ہمارے مخالفوں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی سورہ کہف کا پیغام انشاءاللہ ہم نے بھی ہر ہفتے اپنے دلوں میں تازہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی یاد دہانی کا، اور وہ اپنے تمام ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، بہت سارے سرویز اور بہت سارے انالیسز اور تجزیوں کو چھوڑتے ہوئے میں تقریباً چند جملوں میں دو اہم باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ جب سے یہ مصر میں قتل عام شروع ہے، اپنوں اور پرایوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو فلسطین کے ارد گرد، یہ جو اب آخر میں خود بیت المقدس کو بھی، یہ جو 100 سال کے دوران بھی بیت المقدس کو ان سے مسلمانوں سے نہیں لے سکے، اب ٹرمپ جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی یہ تمام تر اعلانات کر رہا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ جو فلسطین کے گرد و نواح میں اور فلسطین کے اندر جو سٹیج تیار ہو رہا ہے، وہ سٹیج وہ ہے کہ اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ اپنی پوری دنیا کی پالیسی کا اصل مرکز وہ اسے ایک ناجائز صہیونی ریاست کے دفاع کو قرار دے، تو انشاءاللہ سٹیج اس بات کا تیار ہو رہا ہے کہ وہ بھی ناکام ہوں گے اور ان کی اس ریاست کو بھی اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ شیخ احمد یاسین جیل سے آئے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں۔ مصر کا ایک نامور صحافی احمد منصور، وہ پوچھتا ہے کہ شیخ شرائکم عن اسرائیل، یہ اسرائیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
میرا یہ یقین ہے کہ یہ اسرائیل ایک ظالم ریاست ہے، ظلم کی بنا پر وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کی بنا پہ قائم ہونے والے کسی وجود کو دوام نہیں بخشتا، اور اسے بھی دوام نہیں ملنا ہے۔ یہ ساری دنیا ان کی مدد کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے دوام نہیں ملنا ہے، اسے ختم ہونا ہے۔ آپ کی اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ شیخ احمد یاسین کا جواب سنیے۔ کہنے لگے لِأَنَّنِي أُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ، کیونکہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا وجود باقی نہیں رہنا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا ہوں، وَبِالتَّحْدِيدِ أَقُولُ، اور میں بالکل ایگزیکٹ متعین طور پہ یہ تمہیں کہتا ہوں۔ شیخ احمد یاسین کا جملہ ہے، شہید کی وہ پوری شخصیت، وہ پورا ان کی زندگی کی تاریخ تو آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئی ہوگی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پر چونکہ ایمان رکھتا ہوں اس لیے میرا یہ یقین ہے، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے، قرآن کریم میں گزشتہ اقوام کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے، میں اس کے نتیجے میں یہ کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ 2027 کے بعد کے عرصے میں اس دنیا کے نقشے پر کسی کو اسرائیل نام کا کوئی وجود دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی بندے کی اس بات کو، اس خواب کو، اس یقین کو، اس دعا کو حقیقت میں بدل دے، اور ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اخوان کے مرشد عام ڈاکٹر محمد بدیع عدالت میں پیش کیا گیا، کئی بار انہیں بھی اور صدر مرسی اور کئی ان کے ساتھیوں کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ عدالت میں آئے اور وہ پچھلے اتنے سال سے تو گرفتار ہیں، آ کے یہ شکوہ نہیں کیا کہ دوائی نہیں مل رہی ہے، کھانا ٹھیک نہیں ہے، ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے، جیل میں تشدد ہو رہا ہے، ایک ایک کوٹھڑی میں درجنوں لوگ جو ہیں وہ ٹھونس دیے گئے۔ نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمیں تم نے جیلوں میں بند کر رکھا ہے اور ادھر ہمارے نبی کے قبلہ اول کو یہودی ہتھیانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جج صاحب، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آج آپ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو جیل سے رہائی دیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم فلسطین میں جا کے اپنے نبی کے قبلہ اول کو آزاد کروا کے رہیں گے۔ اور شیخ احمد یاسین اور یہ ڈاکٹر محمد بدیع نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر بھی گرفتار ہے، اس نے کہا کہ جج صاحب سے جا کے کہیں ہمیں رہا کر کے فلسطین بھیج دیں، ہم اگر وہاں پہ شہید ہو گئے تو اچھا ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تمہیں یہ جیلیں نہیں بھرنا پڑے گی۔ لیکن میں بس جملہ پورا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں بھیج دو، شہید ہو گئے تو ہم سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اور میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اس یقین کے مطابق اگر اپنے نبی کے قبلہ اول کو آزاد کروا لیا تو میں تمہیں یہ لکھ کے وعدہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں اسی جیل میں آ کے اپنی باقی عمر قید مکمل کروں گا۔ یہ جس ایمان اور جس مقصد کی خاطر کوئی جیتا ہے، رب ذوالجلال اسی ایمان اور اس مقصد کو کامیاب کرتا ہے جب بندہ اپنے رب کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے تمام مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اور اس کراچی کی اس روشنیوں کو بحال کرتے ہوئے ان اہل ایمان ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں اور ان کی قربانیوں اور ان کی کوششوں سے پروردگار پوری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمد